ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی کر لیں، کیونکہ ایسی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ یہ کہانی ہے ایک 16 سالہ نوجوان لڑکا اور 15 سالہ خوبصورت لڑکی کی۔ وہ کیسے ملے اور ایک دوسرے کے ساتھ سب بتاتی ہوں اس ویڈیو میں۔ میرا نام علی ہے، میری عمر 16 سال ہے، میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جیسے 10ویں کلاس میٹرک تو اوپر سے کرونا کی وبا آ گئی، ہمارے اسکول بند ہو گئے اور ہمارے پرنسپل صاحب نے کہا اب آپ کو آن لائن پڑھنی پڑے گی۔ تو میرا ابو نے مجھے موبائل لا کر دیا جہاں پہ ہمیں آن لائن پڑھائی کرنی تھی۔ مجھے میرے دوستوں نے کہا یار اس میں فیس بک کی آئی ڈی بنا لو، پکچر وغیرہ دیکھتے رہنا، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ تو میں اپنے نام سے ایک فیس بک آئی ڈی بنا لی، اور میں بھی اچھا خاصا خوبصورت لڑکا ہوں اپنی تصویر پر پروفائل پر لگا دی۔ جیسے فیس بک آن کی تو فرینڈ ریکویسٹ آنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی ایک سیٹ کی تو اس کا میسیج آ گیا، ہائے۔ میں نے کہا جی کون؟ تو کہنے لگی میرا نام نایاب ہے، میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ میں نے پہلے تو اگنور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے لڑکیوں کے بارے میں پتا تھا۔ تو جیسے ہی وہ مجھ سے اصرار کرنے لگی تو میرا دل بھی تھوڑا نرم ہو گیا، اور اس کی باتوں کو دیکھ کر میں بھی اس سے بات کرنے لگ پڑا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، ہم گھنٹوں ایک دوسرے سے بات کرتے، واٹس ایپ کا نمبر لے لیا تھا، ویڈیو کال پہ ہم بات کرتے اور مجھے اپنے پکچر وغیرہ بھی بھیجتی رہتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہو تو مجھے اپنی پکچر بغیر کپڑوں کے بھیجو، جو اس نے بغیر سوچے سے ٹائم مجھے پکچر بھیج دی۔ انہیں جیسے اس کی پکچر دیکھی تو پاگل سا ہو گیا، میرا دل کرنے لگا ابھی جاؤں اس لڑکی کے پاس۔ اور میں نے نایاب کو کہا یار میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ نایاب نے کہا میں بھی آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، آپ آ جائیں میرے گھر اسلام آباد، یہاں پہ میرے ابو ہوتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ تو میں نے فوراً ہی اسلام آباد کی ٹکٹ لے لی۔ 8 گھنٹے کا سفر تھا، تقریباً رات کے 11 بجے میں نایاب کے گھر پہنچ چکا تھا۔ آپ نے مجھے موبائل لوکیشن بھیج دی، میری لوکیشن کے ذریعے اس کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور مجھے اپنے کمرے کے اندر لے گئی۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے کے اندر گیا اور پہلے کہنے لگا میں بہت پیاسا ہوں، پہلے ہم کام کریں گے پھر باتیں کریں گے۔ تو ہم کام میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کام شروع ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، اندر کس کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے نایاب سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی میرے ابو ہیں، اور مجھے بیڈ پر بٹھا کے نیچے سلا دیا تو خود چلی گئی دروازہ کھولنے۔ نایاب کا ابو اب وہ جیسے ہی کمرے کے اندر آیا ادھر ادھر دیکھنے لگا اور سیدھا ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو نیچے میں بیٹھا تھا اور پسینے سے میرے کپڑے بہت ہی بھیگ چکے تھے۔ اس نے مجھے باہر نکالا، پہلے تو میری زبردستی پٹائی کی اور رو رو کر اپنے ابو سے کہتی رہی کہ پلیز اسے چھوڑ دیں، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ بہت دور سے میرے لیے آیا ہے۔ نایاب کو رحم آ گیا، اس نے مجھے چھوڑا اور ایک جگہ پر کال ملانے لگا۔ میں نے سوچا شاید پولیس کو بلا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مولوی صاحب آ گیا اور نایاب کا ابو کہنے لگا مولوی صاحب یہ میری بیٹی ہے اور میں اس لڑکے سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، ویسے بھی یہ حرام کام کر چکے ہیں، اس وجہ سے اگر شادی کروا دو تو شاید اپنی زندگی خوشی سے گزار سکیں، اور ہمارا اسے ٹائم نکاح ہو گیا۔ راتوں رات ہی نایاب کے ابو نے ہمیں بس پر بٹھایا اور ہمارے گھر روانہ کر دیا۔ اس طرح سے ہماری فیس بک سے دوستی شروع ہوئی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ آج ہم اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔